السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے آج کے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، میں رب کا یہ پیغام ہے، میں رب کا یہ اعلان ہے، میں رب کا یہ کلام ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، جب تک تو نے زندہ رہنا ہے، جب تک تو نے زندگی گزارنی ہے، جب تک زندگی کے لمحات گزارنے ہیں، تو دنیا میں کسی اور کی بات کو نہیں ماننا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، میں رب نے جو تیری طرف کلام قرآن مجید نازل کیا ہے اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کرنا کیا نہیں ہے، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، فرمایا اس قرآن کے علاوہ، اس کلام کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں ماننا، کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، فرمایا مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل احادیث دی گئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، پہلے کہا کہ میرے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نہیں جانا، کسی اور کی اتباع نہیں کرنی، کسی اور کے پیچھے نہیں جانا، پھر فرمایا قلیلا ما تذکرون۔ اے دنیا والو، اس بات کو سن لو، میری اس بات کو سارے لوگ نہیں مانیں گے، سارے لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہوں گے، چند لوگ ہوں گے جو میری اس نصیحت کو قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا، یہ کلام نازل کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ قرآن کی جو ہدایت ہے، یہ کلام جو ہے، یہ جو قرآن میرا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو کلام میرا ہے یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، ہر کسی کی قسمت میں نہیں آتا۔ فرمایا لا ریب فی ھدی للمتقین، فرمایا جو اس قرآن کے پیچھے نہیں چلیں گے، اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رب کے قرآن میں شک کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت تو متقین کا مقدر ہے۔ ہدایت جو ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ ہر کسی کا مقدر نہیں بنتی۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو اس قرآن کو نہیں مانے گا، اس قرآن کے مطابق نہیں چلے گا، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کریں گے، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا جس کی زندگی میں رب کا کلام نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، فرمایا وہ گمراہی میں ہے۔
ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، فرمایا وہ واضح گمراہی میں ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان واقعتاً ہی گمراہ ہو چکا ہے، واقعتاً ہی قرآن اور حدیث سے دور ہو چکا ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو اس بات کا علم ہوتا، اس بات کو وہ جانتا ہوتا کہ میں نے قرآن کو ماننا ہے، میں نے رب کے فرمان کو ماننا ہے، میں نے رب کے کلام کو ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو وہ کبھی بھی اتنا بڑا گناہ نہ کرتا جتنا بڑا کہ وہ کر رہا ہے۔ یہ میلاد منانے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر آج نہ ڈرے، اگر آج اللہ کا ڈر دل میں نہ بٹھایا تو کل قیامت والے دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں اور ساتھ ہی رب کے قرآن کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور گستاخیاں کر رہے ہیں۔ نہیں اگر جانتے، اگر نہیں پہچانتے تو اس تصویر کو، اس پکچر کو دیکھ لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نالین مبارک بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں پہچانتا، یہ کسی مولوی کے علم میں بھی نہیں ہے، بس اس نے اپنی دال روٹی چلائی ہوئی ہے، اپنی حلوہ پوڑی چلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے محترم بھائیوں، کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نالین مبارک ہے۔ اگر میرے محترم بھائیوں اگر ہو بھی تو اتنی جرأت کس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور رب العالمین کا کلام، رب کا نام نالین مبارک میں لکھ دے؟ اتنی جرأت کون کر سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے اتنی جرأت وہی کر سکتا ہے جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو دین اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور میلاد منانے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رب کے قرآن کی، رب کے کلام کی اور مصطفیٰ کے نام کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ یہ سامنے دیکھو، نظر نہیں آ رہا؟ رب کا نام لکھا ہوا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ چند ٹکروں کے لیے، چند روپیوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، نہیں تو میرے محترم بھائیوں جب رب کے سامنے جانا ہے نا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر اپنے کیے کی سزا اور جزا پانی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اس کی سزا کیسی ہوگی، اس کے لیے عذاب کیسا ہوگا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جوتی میں لکھا ہوگا، جس نے رب العالمین کے نام کی توہین کی ہوگی۔ وہ مولوی، وہ قاری، وہ مفتی، وہ حافظ جس نے دنیا میں پیٹ بھرنے کے لیے، جس نے دال روٹی چلانے کے لیے رب کی توہین کی، رب کے کلام کی توہین کی، رب کے مصطفیٰ کی توہین کی۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لیں اور ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے۔ سچی بات ہے یہ دنیا گزر جائے گی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنی ہے، ہمیشہ رہنی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ یہ میلاد منانے والوں سے میری گزارش ہے، التماس ہے، اور میرے محترم بھائیوں یہ زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری بات کو نہیں مانتا، میری بات کو نہیں سمجھتا، اس کے اوپر غور نہیں کرتا، فرمایا ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے سزا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، دنیا بنانے کے لیے، دنیا کو چمکانے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو غلط راستے پہ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ اور روزی تو میرے اللہ نے دینی ہے، اور روٹی بوٹی تو میرے اللہ نے دینی ہے، یہ لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو ایک سانس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، ایک سانس کے مالک نہیں ہیں، تو پھر ہم رب کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام ساری زندگی جب بھی خوشی ملتی، جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا تو رب کے سامنے جھک جاتے، سجدہ ریز ہو جاتے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دیکھنے آپ کے سامنے ہے، آج تک شاید کہ میں نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے والد کا نام، اپنے باپ کا نام جوتی کے اندر لکھا ہو اور اس کو دروازے پہ لٹکایا ہو۔ لیکن کتنا ہی بدقسمت مسلمان ہے، نالین مبارک بھی نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیں، جس کا صحیح علم ہی نہیں ہے، اور رب کا نام لکھا ہوا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور ٹھیک کر لیں ان اعمال کو، نہیں تو سچی بات ہے یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، آخرت باقی رہنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج تو ہم لوگوں سے کچھ نہ کچھ چھپا سکتے ہیں، لکا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے سوال کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، اے میرے بندے، تجھے میں نے علم دیا تھا، تجھے میں نے قرآن کی دولت دی تھی، بتا تو نے لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ اور میرے محترم بھائیو، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور لوگوں کو صحیح صحیح باتیں بتاؤ۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، میں التماس کرتا ہوں اپنے میلاد منانے والے بھائیوں سے، نہ منائیں، رک جائیں، رب کی بات کو مان لے۔ ہاں، یہ ضرور دیکھیں، اپنے یہ جائزہ لیں جو کرنے والے کام ہیں، جن کے اوپر غور کرنی چاہیے کہ کیا آج نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، جس کا بھی صحیح علم کسی کو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے صحیح کسی کو۔ ہاں، وفات کا دن تو ہے لیکن پیدائش کا دن نہیں ہے۔ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، 12 ربیع الاول کو وفات کا دن مانا جاتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح راستے کو اپنائیں، صحیح طریقے کو اپنائیں، صحیح بات لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، اے میرے بندے، تیرے اعمال تبھی درست ہوں گے جب تو لوگوں کو صحیح بات بتائے گا، لوگوں کو صحیح بات سمجھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن اگر پوچھ لیا، اے بندے بتا، صدام بتا، تیرے پاس علم تھا، تو بات کو جانتا تھا، لوگوں کو بتاتا کیوں نہیں تھا؟ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، صحیح رب کا قرآن ہے، صحیح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی کے مطابق نجات ہے، اسی میں بقا ہے، اسی میں جہنم سے نجات ہے، اسی میں جنت کو پانا ہے۔ تو
آئیں رب کے قرآن کو سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھیں، تاکہ ہمارا رب ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔